اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں. فرمایا یہ بڑے حاکم، یہ عمرا، یہ مالدار، یہ گاڑیوں والے، بنگلوں والے، عہدوں والے، یہ بڑے بڑے دولت رکھنے والے فرعین، یہ دولت کو تقسیم نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم، ہم ہیں جو ہر ایک کے درمیان دولت کو تقسیم کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا ہم نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا، درجات بنا دیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیا جا سکے. پھر آگے فرمایا اور آپ کے رب کی رحمت بدرجہ بہتر ہے اس مال سے جو لوگ جمع کر کر کے صرف اپنے تجوریاں بھرتے رہتے ہیں. جب ہم اس آیت قرآنی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے. پہلا پوائنٹ جو سمجھ آیا کہ مالک ساری کائنات کا اور کائنات میں پائی جانے والی دولت کا فقط ایک ہے، اس کا نام اللہ رب العالمین کی ذات ہے. نمبر 2، اسی آیت میں فرمایا یہ جو آپ کو امیر نظر آتے ہیں، کوئی غریب نظر آتا ہے، کوئی آپ کو مڈل کلاس متوسط طبقہ نظر آتا ہے، یہ جو درجات ہے سوسائٹی میں، یہ درجات بھی ہم نے خود بنائے ہیں تاکہ کائنات کا نظام چلایا جا سکے. دنیا میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے اشتراکیت کا. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سارے لوگ امیر ہی ہونے چاہیے، کوئی غریب نہیں ہونا چاہیے، کوئی مڈل کلاس، کوئی لوئر مڈل کلاس نہیں ہونا چاہیے، غریب نہیں ہونا چاہیے. اس کے برعکس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تم کہتے ہو کہ سارے ایک جیسے ہوں، سب کا لیونگ سٹائل ایک جیسا ہو. قرآن کہتا ہے نہیں، اگر سب کا ایک جیسا سٹینڈرڈ ہو جائے گا تو کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا. کائنات کا نظام تب چلے گا جب کوئی مل کا مالک ہوگا اور جب اس مل میں کوئی کام کرنے والا مزدور بھی ہوگا. تو یہ مزدور کسی نہ کسی نے بننا ہے، ادروائز ایک فیکٹری چل بولیے نا نہیں سکتی. مثلا سارے امیر ہو جائیں تو کوئی کوڑا پھینک کے آئے گا؟ تو ذرا سوچے نا کہ کوئی میں امیر ہوں، میں کیوں پھینکوں، میں تو ملازم رکھوں گا. تو پھر وہ اب وہ ملازم کون ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی امیر کے برابر کا نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ بات بتا دی کہ یہ جو کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مڈل کلاس میں ہے، یاد رکھ لو اس میں ہماری حکمت ہے. اس کی بنیاد پر فیصلے نہ کرتے پھرنا کہ کون اعلیٰ اور کون ادنا ہے، کون عزت والا اور کون کم تر ہے. میں نے عزت اور عظمت کا پیمانہ دولت کو نہیں رکھا، اپنی بارگاہ میں تقویٰ کو رکھا ہے. جو جتنا نیک ہوتا چلا جائے گا اتنا میری بارگاہ میں معزز اور مکرم ہوتا جائے گا.